السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز۔ میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری۔ میں آپ کے لیے پروگرام لایا ہوں نور الاسلام، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے متعلق ضروری مسائل علماء کی موجودگی میں۔ ان کو بیت اللہ کی جگہ، مکہ پاک کی جگہ میں اکیلے چھوڑ کے آنا، اور تیسری جو آزمائش تھی سب سے بڑی، اسماعیل علیہ السلام کا بچپنا تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے۔ یہ تین چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پہ مشتمل تھیں، اور بھی بہت زیادہ آزمائشیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان آزمائشوں میں پورے اتر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ کیا۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو پھر سیڑھی کا کام تھا، ساتھ میں ہڈوں کا کام تھا، گو کا نظام چلنا تھا، شٹرنگ کا سلسلہ جی الحمدللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ایسی طاقت عطا فرما دی، جب نیچے اترنے کی ضرورت ہوتی تو وہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا، اور جب سامان پکڑ لیتے، پتھر پکڑ لیتے، اوپر جانا ہوتا تو پتھر خود بخود اوپر بھی چلا جاتا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ کیا، وہی پتھر ہے جو اب بھی بیت اللہ میں موجود ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب تم طواف کر لو تو اس پتھر کے قریب نماز ادا کرو۔ یہ وہی پتھر ہے۔ اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ مکمل ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کی، دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا تو یہ تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے الہی ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیت اللہ مکمل کر لیا، اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، تو سننے جاننے والا ہے، ہم سے یہ جو کام ہوا ہے تیرے حکم کے مطابق اس کو قبول کر لے۔ پہلی دعا تھی۔ اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو بنا میں نے دیا ہے تیرے حکم کے مطابق، اب اس کو بسانے والا بھی بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، بڑی عزت والا رسول اس میں عطا فرما۔ رسول کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو یہ تلاوت کرتا ہو، ان کو صاف ستھرا کرتا ہو، پاکیزہ بھی کرتا ہو۔ اور ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کی کہ اے اللہ جو اس میں بس جائیں، بسنے والے لوگ ہیں، ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما۔ یہ دیکھ لیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ مکہ میں جب بھی جائیں وافر مقدار میں فروٹ پھل وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ہر قسم کے پھل موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کے، دنیا جہاں کے پھل وہاں الحمدللہ ملتے ہیں۔ یہ دعا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد پاک میں، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، تو ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کی اولاد پاک میں ہزاروں کے حساب سے اللہ نے نبی مبعوث فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام، مزے کی بات میں نے ایک پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل داڑھی میں، سر میں سفید بال نہیں ہوا کرتے تھے، کالے بال تھے، سفید بال کسی کی بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی 1000 سال سے زائد عمر ہے، آپ کے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا، شکل ایک، جسامت ایک، رنگت ایک، داڑھی کے بال ایک جیسے، پورا حلیہ ایک جیسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ یعقوب علیہ السلام آ گئے، اور جب یعقوب علیہ السلام آتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام سوئے، یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی کہ میرے پیارے خلیل کو کوئی یعقوب علیہ السلام کہہ کے پکارے۔ یہ بات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، سوئے، جب سونے کے بعد اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی پاک میں 2 سفید بال، اس سے پہلے تھے نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سفید دیکھے گئے تو لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی پاک میں سفید بال آ گئے، یہ سفید بال ہیں، بڑی شہرت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی یہ سفید بال کیسے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم میں نے تجھے ان 2 سفید بالوں کے ساتھ بزرگی عطا فرمائی، یہ بزرگی عطا کی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا نا رب کریم سے کہ یہ بزرگی کی علامت ہے، بزرگی کی علامت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری داڑھی پاک پہ ہاتھ پھیرے، اے الہی یہاں بھی بزرگی عطا فرما، پھر سر پہ ہاتھ پھیرے، یہاں بھی بزرگی عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کے عرض کرنے پہ رب ذوالجلال نے پھر سفید بال عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
انبیاء اکرام میں جتنا ان کا مقام ہے اور نبیوں کا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بڑا مقام ہے، عیسیٰ روح اللہ ہیں، بڑا مقام ہے، تمام انبیاء اکرام کا اپنی اپنی جگہ بڑا مقام ہے، لیکن جو مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی خلت عطا فرمایا وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم جاتے ہیں بریک پر، جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے نور الاسلام۔ السلام علیکم پیارے دوستو، الحمدللہ ہم نے کر دیا آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز۔ رحمانی نیوز بنانے کا مقصد مختلف شعبہ زندگی میں موجود ان احباب کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے جو مناسب پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح چمک نہیں سکتے۔ آپ گلوکار ہیں یا پھر نیوز کاسٹر، اداکار ہیں یا پھر کھلاڑی، لوگ فنکار ہیں یا پھر نعت خواں، آپ شہر میں ہیں یا پھر گاؤں میں، دور ہیں یا پھر نزدیک، کاروباری شخصیت ہیں یا پھر مزدور، آپ جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کام آپ کے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز۔ سعودہ صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بڑی آزمائشیں آئیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ نمبر 1 کہ نمرود کی طرف سے آگ کا اہتمام کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، سیدہ ہاجرہ اور سید اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ اکیلے چھوڑنا، تیسرا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ جی صاحب، ان کا ذکر 3 بڑی آزمائشیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، آپ نے وقفے سے پہلے فرمایا، لیکن میں گزارش کروں گا آپ سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جو آگ کا اہتمام کیا جلانے کے لیے، دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ یہ 3 جو ہیں، ویسے تو بہت ساری آزمائشیں ہیں، ہر معاملے میں انبیاء کرام کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جی بے شک یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ انسان کے بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ کوئی انسان یہ تصور کرے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اکیلے کہیں ایسی جگہ چھوڑوں جہاں مکان بھی نہ ہو، مکان چھوڑ کے سائے دار درخت بھی نہ ہوں، حتیٰ کہ پانی بھی نہ ہو، وہاں چھوڑنا یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حکم خدا بندی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو انہوں نے پورا کیا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لیا، چھوٹے بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کو لیا۔ اچھا آپ دیکھیں، چھوڑا ہے وہاں، چھوڑ کے واپس ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سواری پہ بیٹھے ہیں، سیدہ ہاجرہ سواری کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پوچھا، ایک سوال کیا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے وہاں ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ اگر آپ اللہ کی مشیت مرضی سے، اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارا رب ہمیں یہاں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ بڑا توکل تھا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا توکل بھی دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا توکل دیکھیں۔ جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا، نمرود نے جو آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، وہ کتنی اونچی آگ تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ اوپر سے اڑتا ہوا کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، اتنی بلند اس کے شعلے تھے، اتنے بلند شعلے تھے اس کے، اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، اور دور دور تک وہ پھیلی ہوئی ہے میلوں کے حساب سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیں، آپ کا بھروسہ دیکھیں اپنے رب کی ذات پہ۔ فرشتے آتے ہیں مختلف،
ایک آتا ہے بارش والا کہتا ہے کہ ابراہیم اگر مجھے حکم دیں تو میں بارش اتنی برسا دوں کہ یہ آگ ختم ہو جائے. ہوا والا آتا ہے، اندھیری والا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حکم دیں، اجازت دیں، ہم اتنی تیز ہوا چلاتے ہیں کہ یہ آگ اڑ جائے، اس کا پتہ بھی نہ چلے. مختصر یہ ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ ابراہیم علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم مجھے کہیں، میں ایک پر مارتا ہوں یہ آگ ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی زبان پاک پہ ایک ہی لفظ آتا ہے، لا حاجت، تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا تو جبریل امین کہنے لگے، اچھا اے ابراہیم اگر آپ نے مجھے کہنا نہیں تو میری پرواز وہاں تک ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. آپ مجھے دعا کے لیے کہیں، میں سدرۃ المنتہا میرا مقام ہے، میں وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. آپ نے پھر بھی فرمایا لا حاجت، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا نا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اے ابراہیم مجھے آپ نے نہیں کہنا، فرشتوں کو کہنا نہیں ہے، تو پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہی عرض کریں، اس کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین نے یہ کہا نا تو توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کی بارگاہ، اپنے رب کی ذات پہ. آپ نے اتنا فرمایا کہ اے جبریل جس کی بارگاہ میں نے عرض کرنا ہے وہ میرا رب مجھے جانتا ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے. آپ دیکھیں رب کا کرم. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے ہیں تو ادھر سے آواز آ جاتی ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈی ہو کے نقصان ہو، بلکہ ارشاد فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے. اگر دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو، سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے، میں بات کر رہا تھا سیدہ ہاجرہ کے توکل کی. خامد کا توکل کتنا ہے اور سیدہ کا کتنا ہے، اور سیدہ ہاجرہ کا توکل کتنا ہے کہ آپ نے اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے تو پھر ہمارا رب وہاں یہاں ہمیں ضائع نہیں ضائع کرنے نہیں دے گا. کرنے دے گا. سبحان اللہ. یہ توکل تھا. وہ جو کھجوریں تھیں وہ چند پیروں میں ختم ہو گئی، پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب سیدہ ہاجرہ ہیں اور سیدہ اسماعیل علیہ السلام ہیں. اب کیا ہوا؟ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پتھر کے سائے کے نیچے لٹایا، خود پانی کی تلاش میں. کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں. صفا پہ جاتی ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے، مروہ پہ جاتی ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے. 7 چکر آپ نے پورے کیے. تو پھر کیا ہوا؟ دیکھتی کیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین سے پانی نکلا ہوا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ لفظ زمزم جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ایریاں رگڑی تو پانی کا چشمہ نکلا. سیدہ ہاجرہ آئیں، پانی دیکھا، پانی کو روکا، ریت کے ساتھ روکا، زبان سے لفظ ادا کیے، زم زم، ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا. اب دیکھیں سیدہ ہاجرہ کے چیزیں تو بہت ساری ہیں. وہ صفا مروہ جو ہے جس پہ سیدہ ہاجرہ دوڑتی ہیں پانی کی تلاش کے لیے، ان 2 پہاڑیوں کو، بڑے پہاڑ بھی نہیں ہیں، چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور کوئی بات ان پہاڑیوں میں نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ یہاں ان پہاڑیوں پہ میری پیاری بندی، ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی والدہ اس پہاڑیوں پہ دوڑی ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور دوسری بات اس واقعے میں یہ ملتی ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا،
جس کو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمزم کہہ کے روک لیا، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کو رب کریم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا۔ جو بندہ بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ لازمی اس کی زبان پہ، اگر کوئی نہیں بھی جاتا، جب کوئی حاجی واپس آتا ہے، عمرے والا واپس آتا ہے تو برق لے کر اس کی برق لے کے آتا ہے۔ سب سے زیادہ میں جی۔ تو برق جو زمزم کا لے کر زمزم کا لے کر، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ دو دفعہ رب آپ بھی العالمین۔ حاضر ہوئے۔ تو یہ سیدہ حاجرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری ہیں۔ اللہ رب العزت آخر میں یہ دعا کروں گا کہ یہ جتنے ہمارے رحمانی ویلفیئر سوسائٹی والے دوست احباب ہیں، ہماری رحمانی نیوز جو ہے، رحمانی نیوز والے دوست احباب ہیں، نور الاسلام والے جتنے بھی ہمارے پروگرام والے دوست احباب ہیں، اللہ رب العزت اس ماہ پاک کی برکت سے تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، انشاءاللہ جو تیسری آزمائش سیدنا اسماعیل السلام کی قربانی کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب سے ضرور ان کے بارے میں جانیے گا۔ تو ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز۔ میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری۔ میں آپ کے لیے پروگرام لایا ہوں نور الاسلام، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے متعلق ضروری مسائل علماء کی موجودگی۔